بہرحال ایک تو ہے دنیا دنیا کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت کی گزارش کروں گا کہ اتنا تو آپ ہر ایک جانتے ہوں گے کہ دنیا جہان میں جن ممالک پر آپ کو مسلمان حاکم نظر آتے ہیں انگریز اور مغربی اقوام کے غلبے سے قبل ان علاقوں کا نظام اسلام تھا، قانون شریعت تھی اور حاکم خلافت۔ لیکن جب انگریز اور مغربی اقوام نے ان پر غلبہ پایا تو اسلام کا خاتمہ کیا، شریعت کا بحیثیت قانون خاتمہ کیا، خلافت کا بحیثیت حاکم خاتمہ۔ اب اس کے بعد اگر مغربی اقوام یا انگریز یوں لکیریں کھینچ کر ایک مسلمان یہاں بٹھایا، دوسرا یہاں بٹھایا، تیسرا یہاں بٹھایا، چوتھا یہاں بٹھایا، تو اتنا تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ تو اس لیے نہیں ہے کہ انگریز یا مغربی اقوام نے کہا کہ میں نے تو جھک مارا کہ ان علاقوں کو اپنے تسلط میں لے کر کے شریعت اور اسلام اور خلافت کا صفایا کیا، اب میں آپ کو یہاں بٹھاتا ہوں، آپ اسلام کی دوبارہ احیا کریں اور مسلمانوں کی خدمت کریں اور میں نے جو غلطی کی ہے اس کی تلافی کریں۔ یہ اس لیے آپ اس طرح سمجھتے ہیں تو جب نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ انگریز نے اس صفایا کے بعد اسلامی خطے کو مختلف خطوں میں تقسیم کر کے ہر ایک خطے پر ایک چوکیدار بٹھایا کہ یہ تمہاری جاگیر ہے، مالک اور حاکم میں ہوں، جاگیر آپ کا ہے، کھاؤ یہاں سے اور حفاظت میرے مفادات۔ اب آپ چوکیدار کو کہیں کہ آپ جس چیز کی چوکی کر رہے ہیں یہ مجھے چھوڑ دیں، وہ آپ کو چھوڑے؟ چوکیدار سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی اسلامی ممالک آپ کو نظر آتے ہیں یہ نام کے ممالک ہیں مگر کام کے بلدیاتی ادارے ہیں۔ آپ کسی بھی جو سیاست سے واقف ہے اگر وہ غلط بیانی سے کام کرے، آپ اسے پوچھیں کہ پاکستان اپنے ملک کے اندر اقوام متحدہ کے دستور العمل کے دائرے سے باہر کوئی بھی قانون بنا سکتا ہے؟ وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں۔ آپ اسے پوچھیں کہ پاکستان اپنے ملکی وسائل سے مغربی دنیا سے NOC لیے بغیر استفادہ کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ ایران نے اپنا گیس پائپ اپنے بارڈر تک پہنچایا لیکن ہم آگے نہیں لا سکتے اس لیے کہ ہم ایجاد۔ تو پھر اس ملک کے ساتھ آپ کیا بات کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو ملازم ہے، چوکیدار ہے۔ اب چوکیدار سے کیا بات، اس کی کیا حیثیت؟ تو ہمیں پہلے دنیا کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جن کو آپ لوگ ممالک کہتے ہیں یہ بلدیاتی ادارے ہیں، یہ ملک نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جاگیریں ہیں۔ اور یہ ممالک ہمارے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بس ملک ہے اور اس کا اپنا اختیار ہے اور اس کی اپنی حکومت ہے، ایسا نہیں۔ یہ دنیا اب بکھری ہوئی دنیا نہیں ہے بلکہ یہ پروئی ہوئی دنیا ہے۔ آپ حضرات کو شاید سننے میں آیا ہوگا UN چارٹر یا اقوام متحدہ کا دستور العمل، یہ ایسی چیز ہے جیسا کہ پاکستان کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے۔ یہ اس طرح کا ایک دستاویز ہے اور اس دستاویز کے ساتھ دنیا کے تمام ممالک معاہدوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ملک ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک ملک الگ الگ ہے بلکہ یہ تسبیح کے دانوں کی صورت میں UN چارٹر کے دھاگے میں پروئے، ایک دانے کو یہاں علاوہ پورے تسبیح ہل جائیں گے۔
تو اس لیے ہمیں دنیا کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور آپ سب حضرات جانتے ہیں جو علماء ہیں کہ کسی شخص کو چاہے وہ قرآن و سنت کا کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، اس وقت تک فتویٰ کا، قضا کا، اجتہاد کا کی اجازت نہیں ہے جب تک اس کو اپنے زمانے کے لوگوں کا پتہ نہ ہو۔ اب ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں یہ دوغلے ہیں یا یکسو؟ تو اس میں اگر آپ مومن کا فیصلہ دیں گے تو بھی غلط ہوگا، اور اگر کافر کا فیصلہ دیں گے تو بھی غلط ہوگا۔ یہ تو مخنث جیسے ہے۔ اب مخنث تو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اب اس کا حکم بھی بالکل مرد اور عورت سے الگ ہے۔ تو جب ہمارے زمانے کے لوگ دوغلے ہیں، یکسو نہیں ہے، تو پھر تو نہ وہ کافر ہے نہ مومن ہے۔ تو اگر آپ کافر کا فتویٰ اس کے بارے میں دیتے ہیں وہ بھی غلط ہوگا، اور اگر مومن کا فیصلہ دیتے ہیں وہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ یکسو نہ کافر ہیں، یکسو نہ مومن ہیں، یہ تو اس لیے فتوے کے لیے، قضا کے لیے، اجتہاد کے لیے سب سے ضروری شناخت یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے حالات سے واقف ہونا چاہیے۔ اب جو ممالک اور ان کی سرحدیں ہیں ان کے بارے میں عالم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سرحدیں باشندوں کی قوت اور خواہش کی بنیاد پہ ہیں یا کسی نے لکیر ڈال کے حاکم یہاں بطور چوکیدار بٹھایا ہے۔ جب تک ان کو یہ پتہ نہیں ہے تو پھر وہ فتویٰ ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہے اور یہ ہے جاگیر تو فتویٰ تو غلط ہے۔ اگر یہ جاگیر نہیں ہے، ملک ہے، اور وہ جاگیر کا فتویٰ دے تو پھر بھی تو غلط ہے۔ یعنی ملک کو جاگیر سمجھنا اور جاگیر کو ملک سمجھنا دونوں غلط ہے۔ پھر یہ دنیا بکری نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر سیاسی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ دنیا شہروں کی دنیا تھی۔ مثلا کوئٹہ ایک شہر ہے اور یہاں ایک حکومت ہے، فلاں دوسرا شہر ہے، پھر وہاں پہ دوسری حکومت ہے، خوددار تیسرا شہر ہے، وہاں تیسری حکومت ہے۔ آج کل کی دنیا شہروں کی دنیا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا ہے، یعنی کرۂ ارض بمائے انسانی آبادی کی وہ ایک ہی شہر۔ اور پرانے زمانے میں آپ سنا کرتے تھے کہ شاہین شاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، لیکن وہ فرد ہوا کرتا۔ اب بھی شاہین شاہ ہے لیکن وہ جمہوریت کے لبادے میں چھپا ہوا ہے۔ اب اقوام متحدہ یہ کیا، اس کی جنرل اسمبلی بھی ہے، سلامتی کونسل بھی ہے، اس کی پولیس بھی ہے، انٹرپول، ان کے خوراک کا محکمہ، صحت کا محکمہ، مالیات کا محکمہ، ڈیولپمنٹ کا محکمہ، یہ سارے محکمے ہیں۔ لیکن یہ محکمے دنیا کے تمام محکموں پر حاکم ہیں۔ اب محمد بن سلمان سعودی کا بادشاہ، اب امریکہ اس کو کہے کہ تم جمال خشوگی کے مقدمے میں ہے کہ عدالت میں پیش ہو، تو یہ تو بادشاہ کو حکم دیتا ہے، پھر تو یہ شہنشاہ ہوگا۔ تو جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ یہ دنیا بکری ہے یا مربوط اور پروئی ہوئی دنیا ہے، تو اگر دنیا بکری ہے اور آپ پروئی ہوئی دنیا کا فتویٰ دیں گے یہ بھی غلط ہوگا۔ اگر دنیا مربوط اور پروئی ہوئی ہے اور آپ بکری ہوئی دنیا کا فیصلہ دیں تو بھی غلط ہوگا۔ پھر یہ کہ ہمارے جو نظم حاکم کی شکل میں نظر آتے ہیں یہ خدمت کے لیے ہے یا کسی کے مفاد کی حفاظت؟ اب آپ بتائیں کہ پاکستان اب ہماری خدمت کے لیے یا مغربی دنیا کے مفاد کی حفاظت کے لیے؟ ریون ڈیوس پر اگر کوئی بھی آفت آئے تو خزانے کھل جاتے ہیں، لیکن ہم سب سیلاب بہائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ 5 بیچارے جو پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے ایک ہیلی کاپٹر سے وہ بچ سکتے، 10 گھنٹے ان کا انتظار رہا مگر کسی نے کوئی پتا نہیں رہا۔ تو یہ جاننا کہ نظم جو ہمیں حکومت کے
شکل میں نظر آتا ہے یہ میری خدمت کے لیے ہے یا یہ مجھ سے کسی کی مفاد کی حفاظت کرتا ہے. تو پاکستان جیسے ممالک پبلک کی خدمت کے لیے نہیں ہوتے ہیں، وہ مغربی اقوام کے مفادات کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. اور پھر آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ قومی داخلی سلامتی پالیسی میاں صاحب کی حکومت نے پاس کر اور اس سے ایک نیشنل ایکشن پلان اخذ کیا گیا تھا 20 نکات پر مشتمل. پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکتا کا ادارہ تھا. پھر تحفظ پاکستان ایکٹ پاس کیا اور تحفظ پاکستان ایکٹ میں یہ ہے کہ 15 گریڈ کا اگر مسلح اداروں کا کوئی بندہ ہو وہ کسی کو بھی گولی مار دے تو یہ اس کا قانون حق ہے. اس لیے کوئی بھی پولیس یا ایف سی ایف جس کو بھی گولی مار دے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں کیونکہ اس نے قانونی حق اختیار کیا. ابھی یہ جو ہرنائی میں دکھی میں تھا ہرنائی سیدھا گولی چلا کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو دہشت گرد تھے ہم کے آگے اور ان کو قانون نے حق دیا ہے کہ 15 گریڈ کا بندہ کچھ بھی کر سکتا. لہذا ایسی صورتحال میں قرآن و سنت کا فہم بصیرت کا ہو، زمانے کے لوگوں کی شناخت ہو، زمانے کے حالات سے واقفیت ہو، زمانے کے روش سے آگاہی ہو، اس قسم کے علماء فتوے بھی دے سکتے ہیں، قضا بھی کر سکتے ہیں، اجتہاد بھی کر سکتے ہیں. جن کے پاس یہ 4 چیزیں نہ ہوں ان کو کوئی حق نہیں. اور اگر وہ فتویٰ دیں گے وہ امت اور اسلام اور پبلک کے لیے درد سر ہوگا، سہولت کا باعث نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں پہلے دنیا کو بھی جاننا چاہیے اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حالت بدل جائے تو جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا یغیر اللہ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جو کردار ان کا ہے اس کے نتیجے میں جو حالت ان کی بن چکی ہے یہ حالت اس کردار کے ہوتے ہوئے میں بدلوں گا نہیں. اور اگر وہ اس حالت کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اپنی کردار کو بدل دیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حالت زار اس سے بدل جائے تو پھر ہم نے دولا پن کا جو کردار ہے وہ بدلنا ہوگا. جب ہم یکسو ہو جائیں گے تو ہمارے حالات بدل جائیں گے اور جب ہم دوغلے رہیں گے تو اس کردار کے ہوتے ہوئے ہماری حالت یہی ہوگی جو ہے وہ آخر